حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا یا اسلام میں آنا کوئی جرم ہے جو تم ٹوپی چھپا کر، داڑھی چھپا کر یا اپنی گردن جھکا کر چلو گے؟ نہیں، اسلام میں آنا یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے، سب سے بڑے فخر کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے میری پیشانی کو ایرے غیرے کے سامنے جھکنے سے بچایا۔ ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف اس کی بارگاہ میں جس نے خود ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے۔ کیا یہ تمہارے لیے اعزاز نہیں؟ کیا یہ تمہارے لیے عزت کی بات نہیں؟ اللہ نے سارے ناپاکیوں سے تمہیں پاک کر کے یہ دین دیا ہے۔ یہ مذہب اسلام تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر انعام میں دیا۔ تمہارے پاس کوئی بھی ناپاک چیز نہیں، تمہیں کہا بھی گیا کہ پاک چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں پیو، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تمہارے لیے ذرا برابر بھی ناپاک چیز اللہ نے حلال نہیں رکھی، حتیٰ کہ چوری ڈکیتی تو دور کی بات ہے، جس چیز سے ہلکا نشہ آئے وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ کیوں؟ تم پاکیزہ قوم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چنے ہوئے ہو، تمہارے جسموں کو پاک رکھا گیا۔ آپ دوسری جگہ پر جا کر کے دیکھ لیں، طہارت کے مسائل اتنے کسی بھی جگہ پر نہیں ملیں گے جتنے آپ کو مذہب اسلام میں ملیں۔ طہارت کے مسائل، ارے کوئی چیز چھوٹی سی پیشاب کا قطرہ لگ جائے تو کیا کریں، پکانا لگ جائے تو کیا کریں۔ فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں آپ، ہر جانور کے متعلق اس میں مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ کبوتر کی بیٹ لگ جائے، چڑیا کی بیٹ لگ جائے، چوہے کی بیٹ لگ جائے، یا کسی جانور کا، بڑے حرام جانور کا پکانا یا اس کا تھوک لگ جائے، ہر ایک کے لیے مسائل کیا کیا ہیں، پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس پر پوری کتابیں ہیں۔ تمہارے آستین پر لگ جائے، تمہارے جبے پر لگ جائے تو پاک کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پورا کتنا پاک رکھنا چاہتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تم پاکیزہ قوم ہو، اور اتنا ہی نہیں، تمہارے کپڑوں کو بھی پاک۔ آج تک مجھے بتاؤ ان مسجدوں کو ہم کس قدر ستھرا رکھتے ہیں، جتنا اپنے گھروں کو بھی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ یہاں ہماری پیشانیاں جھکتی ہیں، حتیٰ کہ اگر مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنی آنکھ کا کیچڑ یا ناک کا کیچڑ نکال کر مسجد میں ڈالے تو اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ مسجد کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنا تمہاری آنکھوں میں جانے سے، کچرا جانے سے تکلیف ہوتی، مسجد کو تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی کچرا بھی ہلکا سا ڈالتے ہو، یہ زمین اللہ نے تمہارے پاک رکھا، یہ زمینوں کو اللہ نے تمہارے لیے پاک رکھا، تمہارا لباس پاک، تمہارا رزق پاک، یہاں تک کہ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا جس کو بھی دیکھو جنگل کی طرح جاؤ، عورتیں پکڑو اور اپنی عیش کرو، نہیں، وہ بھی ایک حلال راستہ دیا گیا۔ جو تمہیں پسند آئے اس کے ساتھ نکاح کرو اور زندگی گزارو، اولاد ہو، یہ حلال راستہ تمہیں دیا گیا۔ نہ تمہیں زنا کی طرف بھیجا گیا، نہ شراب کی طرف بھیجا گیا، نہ تمہیں جوئے کی طرف بھیجا گیا، یہاں تک کہ مال کو بڑھا کر کے لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ تمام چیزیں کس بات کی علامت ہے معلوم ہے میرے عزیزوں؟ اللہ نے آپ کو خیر امت بنایا۔ جب اتنے پاکیزہ دین میں ہو تو سر جھکا کر کے نہیں، سر اٹھا کر کے جیے۔ عاجزی و انکساری اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن دنیا کو یہ کبھی بھی آپ دنیا کے ان ظلموں کو دیکھ کر یہ فیل نہ کریں کہ مجھے لوگ مجرم سمجھتے ہیں، مجھے لوگ آتنکی سمجھتے ہیں، مجھے لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ تم ان سے سرٹیفکیٹ لینے کی امید مت رکھو۔ اگر آپ اپنے جسم کے 4 ٹکڑے بھی ان کتوں کے سامنے رکھ دو تب بھی وہ تمہیں دہشت گرد ہی کہیں گے۔ ان کے دماغوں میں جو باتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ تمہارے چہرے سے نہیں ہے، وہ تمہارے دین سے ہے۔ اس لیے آپ اپنے دین پر مستقیم رہو، استقامت کے ساتھ رہو۔ اللہ نے اسی میں عزت بخشی ہے، اسی میں عزت بخشی ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے میرے عزیز، چند لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مکہ سے ہجرت کر کے جب جا رہے مدینے، صحابہ کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی، 200 کے قریب بھی تعداد نہیں تھی۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے اس وقت جانتے ہیں کئی صحابہ کے گھر چھوٹ گئے، ان کی جائیدادیں رہ گئیں، ان کی زمینیں رہ گئیں، گھر بار چھوٹ گیا اور مدینے جا رہے ہیں بغیر گھر کے نئے گھر پر۔ اس وقت وہ صحابہ اعلان کیا کر رہے تھے جانتے ہیں؟ توکل تو دیکھیں، یقین تو دیکھیں، ان کا تھے 200 کی تعداد میں اور کھانے پینے کے مسئلے تھے، ایک کھجور ملتی تو دن بھر گزارا کر لیتے، لیکن اعلان کیا کر رہے تھے اس وقت ہجرت کرتے وقت؟ وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اس دور کی سب سے بڑی 2 طاقتیں تھیں، ایک پرشین ایمپائر اور ایک رومن ایمپائر، جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں۔ سپر پاور طاقتیں اس زمانے کی، جیسے آج امریکہ اور رشیا ہو، اس زمانے کی یہ 2 طاقتیں تھیں، پرشین ایمپائر
جس کو کسرا کہتے تھے، رومن امپائر اس کو قیصر کہتے تھے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ مدینے ہجرت کرتے وقت یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ ایک دن آئے گا ہم قیصر اور کسرا کو بھی فتح کریں گے۔ کون سا یقین تھا ان کے پاس، کون سا توکل تھا، اتنے بڑے منصوبے کہاں تھے؟ مکہ والے ٹھٹا مار کر ہنس رہے تھے، ان کو دیکھو مکہ میں اپنا گھر نہیں بچا پائے اور قیصر اور کسرا کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑی سلطنتوں کو ہلانے کی بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دوسرے مکہ والے مذاق اڑا رہے تھے میرے آقا کے غلاموں کا۔ ہجرت کے 8 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، مکہ تو فتح ہوا ہی۔ حضرت عمر کا زمانہ کیا آیا، پرشین امپائر بھی ٹوٹ کر ختم ہوا، رومن امپائر بھی ختم ہو گیا، اور ان کو فتح کرنے والی کوئی بہت بڑی فوجیں نہیں تھی، پیوند لگے کپڑے پہننے والے میرے آقا کے غلام ہی تھے۔ کیوں؟ انہوں نے عزت جو ہے دنیا کی طاقتوں میں نہیں ڈھونڈی، میرے آقا کی غلامی میں عزت ڈھونڈی۔ ایک صحابی حضرت نعمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر بن کر کے وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے تھے۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اب بڑھتی جا رہی ہے، انہوں نے اپنا ایک